الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، خصوصاً علی ابی بکر وعمر وعثمان وحیدر امیر معاویۃ ابن ابی سفیان، صلاۃ دائما الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معززین علاقہ غیور مسلمان بھائیوں، تفصیلی خطاب انشاءاللہ العزیز قائد محترم فرمائیں گے۔ حضرت کے حکم پر دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر طرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرامات ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی یقیناً امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے امت مسلمہ کو ایک ایک چیز سکھلائی ہے اور بتلائی ہے، یعنی پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک بتلائی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا رہن سہن ہونا چاہیے، کس انداز سے گفتگو کرنی چاہیے، کس انداز سے بڑوں سے پیش آنا چاہیے، اور بڑوں سے کہا ہے کہ کس طریقے سے چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی یقیناً ایک نمونہ ہے۔ آج امت مسلمہ پریشان کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو آپ دیکھیں، آپ دنیا کے کونے کونے میں جائیں اور سیر و تفریح کریں، آپ کو صحابہ کرام کا وجود ملے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قبل بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی نبی کا چہرہ، کسی نبی کی صورت اور سیرت اتنا واضح نہیں ہے جس طرح میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کی ایک ایک سنت کو پہلے محفوظ کیا اور پھر امت مسلمہ تک پہنچایا ہے۔ یعنی اگر بات کی جائے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور کی، تو آپ کو پاک پیغمبر کا چہرہ انور صحابہ نے اس انداز میں بیان کیا، واضح نظر آئے گا۔ آپ کے چہرے پر داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے یہ بھی آپ کو ملیں گے۔ آپ کی زلف مبارک کتنی بڑی تھی، کتنی گھنی تھی اور کتنی لمبی تھی یہ بھی آپ کو ملے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کس انداز میں چلتے تھے یہ بھی آپ کو ملے گا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کس شائستگی کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے یہ بھی آپ کو ملے گا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام غصے میں کیسے دکھتے تھے یہ بھی آپ کو ملے گا۔ جب آپ مسکراتے تھے آپ کے سامنے والے دانت نظر آتے تھے یہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کبھی کھلکھلا کے ہنستے نہیں تھے یہ بھی آپ کو ملے گا۔ یہ پاک پیغمبر کے صحابہ نے ہمیں زندگی کے بارے میں بتلایا ہے کہ ہم کس انداز میں اپنی زندگی گزر و بسر کریں۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے بارے میں سن رہے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک بڑے گھنے تھے اور آپ درمیان میں سے مانگ نکالا کرتے تھے، آدھے بال اس طرف ہوتے تھے آدھے اس طرف ہوتے تھے، درمیان میں سے سفیدی نظر آتی تھی۔ تو وہ صحابی رسول جا کر گھر میں کنگھی کرتے
اور بعض لوگوں کے گنگریالے بال ہوتے ہیں وہ مڑتے نہیں ہیں. جب کنگھی کی تو درمیان میں وہ سفیدی نظر نہیں آئی تو اس نے ایک لوہا گرم کیا ہے. لوہا گرم کرنے کے بعد اپنے سر میں یوں کر کے لگا دیا اور بال بھی جلے اور ہلکی سی کھال بھی جل گئی. اور دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا سر دکھایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے غصہ کی, یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا میں نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. میں چاہتا تھا کہ پاک پیغمبر جب مانگ نکالتے تھے نا تو درمیان میں سے سفیدی نظر آتی تھی, میں چاہتا ہوں کہ میرے بھی نظر آئے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کی ایک ایک سنت پر اپنی جان قربان کر دینا سعادت سمجھتے تھے. آج ہم ایک سنت کو زندہ نہیں کر سکتے. پاک پیغمبر نے فرمایا آخری زمانہ ہوگا جب میری سنتیں ناپید ہو جائیں گی. جب ایک سنت کو کوئی زندہ کرے گا نا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور ایک شہید کا مقام یہ ہے کہ ان کے جسم کے خون سے قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں سوائے قرض کے. تو آپ اندازہ لگائیں آج ہم چھوٹی سی چھوٹی سنت کو, ایک مسواک کرنا سنت ہے, دانت ہمارے صاف ہوتے ہیں لیکن ہمیں ثواب ملتا ہے. ہم کنگھی کرتے ہیں, کنگھی تو ویسے بھی کرتے ہیں, اگر نبی کی سنت کے مطابق کر لے تو ہمیں ثواب ملے گا. ہم کھانا ویسے کھاتے ہیں, سنت کے مطابق کھا لے تو ہمیں ثواب ویسے ملے گا. ہم چلتے تو ویسے بھی ہے لیکن سنت کے مطابق دائیں طرف سے چلے تو ہمیں ثواب ویسے بھی ملتا ہے, ملتا رہے گا. چلتے ہیں ہمارا راستہ بھی کٹتا رہے گا. آج ہم سفر کرتے ہیں راستے میں گاڑی میں تو معاذ اللہ ہم گانے سنتے ہیں, گناہ ہوتا ہے. اگر یہ راستے میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں اور قیامت والے دن یہ راستہ ہماری گواہی دے کہ یہ اللہ, یہ شخص دنیا میں چلتے ہوئے تیرا ذکر بلند کرتا تھا, تو کتنا ثواب ملے گا. ایک صحابی دوسرے کے گھر گئے اور میزبان سے پوچھا گھر میں کیا بنا ہوا ہے؟ اس نے کہا کدو بنے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا مجھے نہیں پسند ہے. دونوں جگری دوست ہیں, بہت اچھے یار ہیں. تو وہ جا کر اندر سے تلوار اٹھا کے لاتے ہیں, اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ معذرت کرو. کہا کیا ہوا, میں نے کیا کہہ دیا؟ کہا آپ نے کہا کدو مجھے پسند نہیں ہے. میرے نبی کی سنت کو, میرے نبی کی پسندیدہ سبزی کو آپ نے کہا مجھے پسند نہیں ہے. اس نے کہا میں نے اس نظریے سے نہیں کہا ہے. کہا نہیں, صحابی تو وہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے محبت جیسے ہوتی ہے نا تو انسان بطور شکوہ سوال کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, اللہ آپ نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردے کے پاس کھڑے ہو کر کہتے قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہت عطا فرمائیے اور وہ جہاں بھی ہوں ہوا کے ذریعے انہیں پتہ چل جاتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لوہے کو ہاتھ لگا دیتے روئی بن جاتی ہے. اے اللہ آپ نے مجھے کیا معجزہ عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا اے محبوب میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, آپ میرے آخری پیغمبر ہیں, لاڈلے پیغمبر ہیں. میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں نے آپ پر والد کا سایہ بھی برداشت نہیں کیا, میں نے دادا کا سایہ بھی برداشت نہیں کیا, تاکہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ محمد کو جو رتبہ جو مقام ملا ہے یہ والد کی وجہ سے ملا ہے, دادا کی وجہ سے ملا ہے. میں ان معجزات کی بات تو نہیں کرتا, ان انبیاء کو میں نے ایک ایک دو معجزات عطا فرمائے, آپ کو 313 معجزات عطا فرمائے. میں کسی اور معجزے کی بات نہیں کرتا. پاک پیغمبر جب آسمان کی طرف آپ نگاہیں اٹھا کر انگلی سے اشارہ کرتے ہیں, چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے میں نے یہ معجزہ دیا ہے, اس معجزے کی بات نہیں کرتا. آپ زمین پر چلتے ہوئے سامنے آپ کے درخت ہوتا ہے, درخت کی طرف آپ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں, وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ کے قدموں میں آتا ہے. میں اس معجزے کی بات نہیں کرتا. اے محبوب میں اس معجزے کی بات نہیں کرتا. جب ابو جہل نے کہا تھا کوئی ایسا معجزہ بتا کہ میں دیکھ کر تجھ پر ایمان لاؤں, پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک کنکری میں ہاتھ میں پکڑ کر کہا تھا کہ اللہ کا کلمہ پڑھ, وہ پڑھنے لگ گئی. میں اس معجزے کی بات نہیں کرتا, میں اتنے معجزات کا ذکر کرتا چلوں.
پاک پیغمبر کو اللہ نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ ایمان والو، قرآن کو سینے کے ساتھ لگا دو، ہدی للناس ہدی للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ فرمایا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جس نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزار لی، پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق گزار لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔